ذہن سازی کی اہمیت یہ ہے کہ ذہن سازی کی باقاعدہ ترتیب ہے کہ آپ نے کس ترتیب سے اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نبی کی، امتیوں کی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہ کوئی کیف متفق ترتیب نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے کہیں سے بھی آپ دین کی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیں۔ دین کی کسی بھی تعلیم کا درس دیں، اس کے اثرات انشاءاللہ پڑیں گے، لیکن اگر ترتیب بھی خدائی ہو، نبوی ہو، تھوڑے ہوں گے بھی تو سونے ہوں گے، پوری دنیا پہ چھا جائیں گے اصحاب بدر کی طرح۔ تو ذہن سازی کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ذہن سازی کس ترتیب سے کرنی ہے، وہ ترتیب بھی اللہ نے دے رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھ لیں، ذہن سازی کی ترتیب میں سب سے پہلے عقائد کا درجہ، سب سے پہلے۔ یہ نہیں کہ آپ منہ اٹھا کے اعمال کی تبلیغ شروع کر دیں، عقیدے کو بھول جائیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ ترتیب ہے باقاعدہ، یہ پوری نبوی محنت سے یہ ترتیب سامنے آتی ہے، قرآن کے مطالعے سے سامنے آتی ہے، احادیث رسول کے مطالعے سے یہ ترتیب سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہے۔ عقیدے کے بغیر تو ابو طالب نے جو حضور کی پرورش کی وہ اس کے کام نہیں آئی، سوائے اس کے یہ کہ جہنم میں عذاب کم ہوا ہے، بس۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی، یہ ابو طالب کی خصوصیت نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ نہیں، اعمال جتنے بڑے مرضی ہوں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم کافروں اور مشرکوں کے نیک اعمال پہ پہنچ کے ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بہت سے ساتھی اعمال پہ محنت کرتے ہیں، عقیدے پہ نہیں کرتے۔ عمل پہ محنت کرتے کرتے وہ دنیا سے ٹر جاتا ہے، مشرک کا مشرک رہتا ہے، کافر کا کافر رہتا ہے، ملحد کا ملحد رہتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ بھی جہنم میں جائے گا، ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہاں ذمہ داری قبول کرو نا، سب سے پہلے عقیدے پہ محنت کریں۔ تو عقائد سب سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عقائد میں پھر محور کیا ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے۔ عقائد کے بعد اعمال ہے۔ نماز تبھی قبول ہوگی جب عقیدے عقائد ٹھیک ہوں گے، حج تبھی قبول ہوگا جب عقائد ٹھیک ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ تبھی قبول ہوگا جب عقائد ٹھیک ہوں گے، زکوٰۃ تبھی قبول ہوگی جب عقائد ٹھیک ہوں گے، تمام نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب عقائد ٹھیک ہوں گے۔ عقائد ٹھیک نہیں، اعمال قبول نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد اعمال، یہ ترتیب ہے۔ اعمال، اس کے بعد اخلاق۔ آپ کہیں گے آپ نے اخلاق کو تیسرے نمبر پر رکھا؟ ہاں جی، نماز صحیح سے تو اخلاق ٹھیک ہوتے، اس لیے نماز پہلے آئے گی، اور عقیدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے نماز دوسرے نمبر پہ آئے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ نماز ہر برے کام سے بچاتی ہے، خصوصاً زنا سے، فحاشی سے بچاتی ہے۔ اس کا مطلب نماز بد اخلاقی سے بچاتی ہے، تو نماز ہوگی تو بد اخلاقی سے بچیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بد اخلاقی سے اس لیے نہیں بچتے کہ ہماری نماز نہیں، ہماری نماز تو نماز ہے۔ نماز کی حفاظت ہوگی، نماز محافظ بنے گی۔ نماز کی حفاظت نہیں ہوگی، نماز حفاظت کرے گی بھی نہیں۔ تو تیسرے نمبر پر اخلاق ہے۔ جب عقائد بھی ٹھیک، جب اعمال بھی ٹھیک، جب اخلاق بھی ٹھیک، اب چوتھا نمبر ہے معاملات کا۔ معاملات کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کی ڈیلنگ ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ، یہ آخری نمبر پر ہے۔ کیوں؟ جو بندے کے انڈیویجول کام ہے، پرسنلی اس کی ذات کے ساتھ انفرادی سطح پر وہ پہلے آتے ہیں۔ بندہ پہلے خود تو صحیح ہو بھائی، عقیدہ صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، تب اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے دوسروں کے ساتھ۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے تو اعمال ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک ہے تو اخلاق ٹھیک نہیں، تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات بندہ عقیدے کا بھی صحیح ہوتا ہے، معاملات کا ایک نمبر کا ٹوکا ہوتا، سمجھ آئی؟ تو چوتھے نمبر پر معاملات کیا؟ آپ کی دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ہے ذہن سازی کی۔ اللہ کے نبی نے اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر امت کی ذہن سازی فرمائی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ پوری نبوی زندگی اور مکی اور مدنی زندگی کو دیکھ لیں، یہ ہے ذہن سازی کی خدائی ترتیب۔ پانچویں بات ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا